کہ اگر دوران سفر کبھی آپ کے پائے مقدس میں ورم آ گیا، گرچہ یہ روایت آپ کے علم میں محفوظ ہے کہ بنو امیہ کا ایک شخص سرکار سید الشہداء کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ یاد رکھیے، بنو امیہ کے افراد میں سے بعض افراد ایسے رہے ہیں، خود یزید کے گھر میں آپ کو حسینی مل جائے گا تو بہرحال امام کی خدمت میں آتا ہے، امام سے اظہار عقیدت کرتا ہے۔ کچھ دنوں کی تاخیر کے بعد پہنچا، یعنی لیٹ آیا، نہیں آ رہا تھا، تو سوال کیا گیا مولا کی بارگاہ سے، بھئی کہاں رہ گئے، کیوں نہیں آ رہے تھے؟ تو کہتا ہے میرے ٹانگوں میں بڑی تکلیف ہو گئی ہے، اب مجھ سے چلنے میں پرابلم ہوتی ہے۔ اور یہ پورا واقعہ آپ کو ملے گا صحیفہ امام حسن مجتبیٰ نامی کتاب میں۔ جواد عبد القیوم اصفہان کے رہنے والے اس کتاب کے مؤلف ہیں۔ تمام دعاؤں کو، امام کے تعویذات کو، امام کی تسبیحات کو، امام کے خطبات کو، امام کے احتجاجات کو جمع کیا ہے، اور میں اسی بارگاہ میں کچھ کتابوں کا حوالہ پہلے دے چکا ہوں امام حسن کے حوالے سے۔ بہرحال ہمارے یہاں اردو میں شاید بہت کم میٹر ہے، فارسی میں دانش نامہ امام حسن ایک مکمل اور جامع ترین کتاب ہے۔ مسند امام حسن مجتبیٰ ایک اور عظیم کتاب ہے۔ بہرحال امام کے اسم گرامی کے ساتھ موسوعہ لکھے گئے، لیکن یہ صحیفہ امام حسن۔ ارشاد فرماتے ہیں مولا حسین اس بنو امیہ کے شخص سے کہ جو آپ کی خدمت میں آتا ہے کہ تم امام حسن کا تعویذ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ امام حسن کا تعویذ کیا ہوتا ہے۔ اچھا یہ بات یاد دلا دوں کہ تعویذ کا ایک مطلب ہے تحفظ، پناہ تلاش کرنا، اور قرآن مجید خود اپنے اندر دو تعویذوں کو لیے ہوئے ہے، ایک کو سورہ فلق کہتے ہیں اور ایک کو سورہ ناس کہتے ہیں، اور دونوں کو ملا کے معوذتین کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں سورے انسان کے لیے بطور تعویذ کے جب آغا سستانی سے سوال کیا گیا، خاص طور سے کالے علم کے اعتبار سے، اب کالا علم کہنا عجیب لگتا ہے، علم تو ہمیشہ کالا ہٹ کو ختم کرتا ہے۔ علم کالا کب سے ہو گیا؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو الفاظ بدل دیے، بلیک میجک۔ پوچھا گیا آغا سستانی سے کہ اس کا علاج، بہت غور کیجیے گا اور ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، خدا نے مجھے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ موقع عطا کیا کہ میں اتنا قریب بیٹھا آغا سستانی کہ سمجھیے ایک سے ایک کی ملاقات جیسے ہوتی، اور اتنی باخبر شخصیت، اتنی باخبر شخصیت کہ پاکستان کے اس دور کے حالات میں نہیں جانتا تھا جتنا وہ جانتے تھے، اتنی بات کافی ہے۔ تو جب پوچھا گیا آپ سے، لکھ کر پوچھا گیا کہ یہ بلیک میجک، کالا جادو کہنے سے آپ، اس کا علاج کیا ہے؟ تو بہت سے اذہان میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ اس کا علاج برائی سے ہوتا ہے، یہ برائی ہے، اس کا علاج برائی سے ہوتا ہے، یہ گندا علم ہے، اس کا علاج اس طرح کے علم سے ہوتا ہے۔ ایسا کوئی مرض ہی نہیں جس کا علاج قرآن سے نہ ملتا ہو، سوائے بغض آل محمد کے۔ باقی ہر مرض کا علاج قرآن سے ملتا ہے، سوائے موت برحق کے۔ باقی ہر مرض کا 70 قسم کی امراض کا علاج سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ بلکہ شاید جملہ بڑھاؤں، اگر خدا چاہے تو اس کی برکت سے موت کو بھی ٹال دے۔
تو لفظ تعویذ سے بات یہاں تک پہنچ کے واپس آتے ہیں. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم امام حسن علیہ السلام کا تعویذ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اب ہمارے یہاں تعویذ کا ایک ترجمہ ہے کہ لکھو یا لکھوا کر پہن لو. یہ پڑھنے وڑھنے کا چکر کیا ہوتا ہے؟ تو سورہ فلق سورہ ناس بھی پڑھی جاتی ہے، پہنی نہیں جاتی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. سب سے آسان کام پہن لینا. تو سورہ فلق و ناس بھی پڑھی جاتی ہے، تو یہ تعویذ پڑھنے والا ہے. بات سے بات چونکہ نکلتی ہی چلی جا رہی ہے، تو ایک ایپلیکیشن اتباع عباسیہ نے بنائی ہے، اور اس کا حوالہ میں اس مقام کے علاوہ بھی دے چکا ہوں. اتباع عباسیہ مولا عباس کے حرم سے ایک ایپلیکیشن جو اینڈرائڈ موبائلز کے لیے تیار کی گئی، اس کا نام ہے حقیبۃ المومن، اور یہ عربی میں اور آپ کو انگلش میں مل جائے گی. اس میں ہر روز کا الگ ایک تعویذ لکھا گیا ہے، اور کبھی اگر اس کا ترجمہ نکال کے پڑھیں، جو کہ یہ تعویذ آپ کو مفاتی میں نہیں ملے گا، یہ تعویذ آپ کو شاید اور دیگر کتابوں میں نہ ملے جو ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہیں، اور جن کتابوں میں ہے وہ کتابیں ترجمہ ہی نہیں ہوئیں، عربی سے فارسی میں ہو گئیں مگر اردو میں ترجمہ نہیں. تو روز کا تعویذ الگ ہے، اور اس علاج کے لیے امام فرماتے ہیں تم امام حسن کا تعویذ پڑھا کرو. کہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ سورہ مبارکہ الفتح کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک، یہ 7 آیتیں تمہارے پیروں کے، تمہاری ٹانگوں کے درد کا، بیماری کا علاج ہے. یہ میں نے جب پڑھا تو اس کا مجھے اثر خود سفر زیارت پر نجف سے کربلا جانے والے زائرین نے اس کا اتنا عمدہ اثر بتایا کہ جو پڑھ لیتا ہے تو اس کی تکلیفیں ختم، مگر یقین شرط ہے آزمائش نہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. تو بہرحال امام علیہ السلام کے سفر حج کے حوالے سے آپ کے پائے مقدس میں ورم آنے کا عنوان آپ کی خدمت میں پڑھ رہا تھا. اپنے عنوان پر آنے سے پہلے یہ بھی عنوان میں شامل ہے، سیرت امام حسن. آپ جا رہے، لوگوں نے التماس کی، مولا اب تو آپ بیٹھ جائیے سواری پر. اب تو بیٹھنے کی لاجک بن گئی نا کہ آپ کے پائے مقدس میں ورم یا چھالے پڑ گئے. امام فرماتے نہیں، بیٹھیں گے نہیں. آگے منزل آنے والی ہے، اس منزل پر ایک شخص حبشہ کا رہنے والا یا حبشی شخص ہے کہ جو پاؤں میں لگانے کا تیل بیچتا ہے. اس سے تیل دیکھ کے لگا لیں گے ٹھیک ہو جائیں گے. عجیب بات ہے، میں حیران ہوں. ابھی تو تعویذ پڑھ رہے تھے، ابھی تیل کی بات کر رہے ہیں. اس سیرت معصوم دو الگ انداز سے کیوں ہے؟ سوچئے گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو آئیے اس کی مثال کو آسان کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ اللہ کی پیغمبر، ایک مرتبہ پیٹ میں تکلیف ہوئی، خدا کی بارگاہ میں اپنی تکلیف کی شکایت پیش کی. مالک اس کے علاج کے لیے کیا کروں؟ پروردگار نے آپ پر وحی نازل کی اور آپ کو اس کا علاج بتا دیا کہ فلاں مقام پہ جائیے، ایک خاص قسم کی ایک جڑی بوٹی ہے، اس کو استعمال کیجئے، آپ کی پیٹ کی تکلیف ختم ہو جائے گی. یہ الفاظ میرے ہیں وضاحت کے عنوان میں. اللہ کے نبی گئے
اس کو استعمال کیا اور ٹھیک ہو گئے۔ عجیب اتفاق یہ ہوا، کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ یہی کیس سامنے آیا، دوبارہ آپ بیمار ہو گئے، اور اب آپ نے چونکہ فرسٹ ٹائم استعمال کر لیا تھا تو وہاں چلے گئے۔ اب جڑی بوٹی استعمال کی، بجائے ٹھیک ہونے کے تکلیف بڑھ گئی۔ پروردگار سے رجوع کیا، مالک یہ کیا ہو گیا؟ خدا کا جواب پہنچا، موسیٰ پہلے ہم سے پوچھ کے گئے تھے۔ پتا کیا چلا کہ شفا جڑی بوٹی میں نہیں ہے، اذن پروردگار میں ہے۔ تو اذن پروردگار ہے وسیلہ، اور دعا ہے انسان کے لیے وسیلہ، اور دوا ہے انسان کی ضرورت۔ لیکن یہاں جو امام کے الفاظ مقدس ہیں کہ وہاں ایک شخص ملے گا، وہ تیل بیچ رہا ہوگا، اس سے لے کر لگائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، اصلاً مولا کچھ اور بتانا چاہتے ہیں۔ بہانہ ہے کسی کے عطا کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے تو مشکل یہ پیش آئی کہ آپ کے ساتھ چلنے والے راستہ شناس افراد نے انکار کر دیا کہ مولا اگلے پہ تو کوئی منزل نہیں آنے والی، یہ راستہ میں خوب جانتا ہوں، اب دور دور تک کوئی سٹاپ نہیں آنے والا۔ امام کے الفاظ سے سٹاپ آ گیا، سٹاپ بھی آیا، شخص بھی ملا، اور جب سب کے سب اس کے پاس دوڑے چلے گئے امام حسن کی خدمت کے لیے تیل خریدنے کے لیے، اس نے پوچھا کس کے لیے آئے ہو؟ اتنے سارے لوگ ایک ہی بات کر رہے ہو۔ کہا سید و سردار آئے ہوئے، جنت کے جوانوں کے سردار آئے ہیں، رسول خدا کے لخت جگر آئے ہیں، کہ مجھے ان کے پاس لے کے چلو۔ اس نے اپنا سامان سمیٹا، امام کی خدمت میں آ گیا اور کہتا ہے مولا سے، مولا یہ تیل حاضر ہے، مولا میری دعا ہے آپ کی خدمت میں، آپ دعا کر دیجئے۔ کیا دعا منگوانا چاہتے ہو؟ کہ جب گھر سے آیا تیل بیچنے کے لیے تو بالکل میری اہلیہ بالکل وضع ولادت سے قریب تھیں، ڈیلیوری ہونے والی تھی، اب دعا کر دیں خدا مجھے بیٹا دے دے۔ جب ڈیلیوری ہونے والی ہو تو بیٹا ہو کہ بیٹی، فیصلہ تو ہو چکا، اب چینج نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا جاؤ، تم اپنے گھر میں جاؤ، تمہاری اہلیہ تمہارے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی۔ اللہ اکبر۔ تو اصلاً یہ تیل لینا نہیں تھا، بیٹا دینا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بڑے لیا نہیں کرتے، لینے کے بہانے دیا کرتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے شاید ہم امام کو دے رہے ہیں، نہیں، امام ہمیں دیتے ہیں۔ تو یہ لطف و کرم ہے آل محمد کا۔